موضوع درس الاصول الاربعہ للفوز والفلاح في الدارين سورة العصر تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب وذلك بعدما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن يسلم عمرو. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمرو بن العاص جو ہے وہ مسیلمۃ بن الکذاب کے پاس گیا. یہ مسیلمۃ بن الکذاب ان دجالوں میں ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا. یہ بھی ان میں ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجالون کذابون، 30 دجال جھوٹے پیدا ہوں گے. یزعم انہم نبی، گمان کریں گے کہ وہ نبی ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پہ نبوت کو ختم کر دیا ہے. لا نبی بعدی ولا رسول بعدی. تو مسیلمہ بن الکذاب کے بعد جب گیا فقال له مسیلمہ، حالانکہ ابھی تک عمرو بن العاص جو ہیں وہ اسلام نہیں لائے تھے، اسلام سے یہ پہلے کی بات ہے ان کی. مسیلمہ پوچھنے لگا کہ آج کل حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مدت میں کیا وحی نازل ہوئی ہے؟ فقال لقد انزل علیہ سورۃ وجیزۃ بلیغہ. تو عمرو بن العاص نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسی سورت مبارک نازل ہوئی ہے جو بڑی مختصر سورت ہے، بڑی فصاحت و بلاغت والی اور جامع معنی کامل مکمل آیات ہیں. فقال وما ہی، اس نے کہا کہ وہ کون سی سورت ہے؟ فقال والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو حضرت عمرو بن العاص نے یہ سورت مبارک تلاوت فرمائی. اسی سے آپ اندازہ کریں کہ وہ ابھی اسلام نہیں لے آئے لیکن قرآن سے محبت تھی، قرآن سنتے تھے اور قرآن کو یاد بھی رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کیا اتارا ہے. ففکر مسیلمۃ ہنیہۃ، اس کے بعد وہ مسیلمہ جو تھا جھوٹا وہ ایسے غور کرتا رہا. اس کے بعد کہنے لگا قد انزل علی مثلہا، اور کہنے لگا اچھا اس طرح کی صورت تو مجھ پر بھی نازل ہوئی ہے. یہ ہر جھوٹے جتنے یاد رکھیں، جتنی دنیا میں فرق ضالہ ہیں، فرق باطلہ ہیں، اللہ ان کے شر سے بچائے، ان سب نے قرآن میں تحریفات کی. تحریفات لفظی بھی ہیں اور تحریفات معنوی بھی. لیکن خدا کی شان ہے کہ حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے. کوئی لاکھ قرآن کا مقابلہ کرے، جب اللہ نے میرے نبی کو فرمایا کہ آپ چیلنج کریں پوری دنیا کو کہ اگر تمہیں اس قرآن میں اللہ کی کتاب میں شک ہے تو لے آؤ مقابلے پر کوئی صورت بنا کر. یہ تو چیلنج ہے.
یعنی حضور کے زمانے میں، اور پھر ساتھ اللہ نے یہ بھی بتلا دیا میرا بدنی یہ نہیں کر سکے، نہ کر سکیں گے، اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ، اگر ساری دنیا کے انسان اور جن بھی اکٹھے ہو کے قرآن کے مقابلے پہ قرآن بنانا چاہے وہ نہیں بنا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، تو اس کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح کئی آیات میں اللہ نے فرمایا آپ ان سے کہیں فاتو بعشر سور، 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ پھر اللہ نے فرمایا فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک صورت بنا کے لے آؤ، اور پھر اللہ نے فرمایا فلیاتوا بحدیث مثلہ، ایک آیت بنا کے لے آؤ، لیکن نہ وہ بنا سکے ہیں اور نہ قیامت تک بنا سکے۔ یاد رکھو، تم سب مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو مبارک ہو کہ اللہ نے نبی بھی ایسا دیا جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ نے قرآن بھی ایسا دیا کہ قیامت تک جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آج دیکھیں کہ یہود اور نصارہ کے پاس کتنا علم ہے، کتنی ٹیکنالوجی ہے، کتنی جدید معلومات ہیں، کتنی انہوں نے ترقی کی ہے کہ وہ تاروں پہ کمندیں ڈال رہے ہیں، چاند پہ پہنچ رہے ہیں، مریخ پہ جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، فضاؤں کو کنٹرول کر رہے ہیں، ہواؤں کو کنٹرول کر رہے ہیں، زمینوں کے اندر، سمندروں کے اندر وہ سرنگیں لگا کے پٹرول اور سونے اور چاندی نکال رہے ہیں، لیکن آج تک ان کا یہ طاقت نہیں ہوئی کہ قرآن کے مقابلے پہ کوئی صورت بنا سکے۔ ہاں، بعض باطل فرقے جو ہیں جیسے روافض ہیں، شیعہ ہیں، دعا کیا کرو اللہ ہدایت دے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے اکثر لوگ بیچارے جہالت کی وجہ سے شیعہ ہیں، ان کو پتہ چلتا کوئی نہیں۔ ہاں، ان کا جو پڑھا لکھا ہے یا ملنگ ذاکر ہے وہ تو خیر واقعتاً گمراہ ہے، لیکن جو عام لوگ ہیں نا بیچارے، وہ تو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ مذہب کیا ہے، دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، نبوت کیا ہے، خلافت کیا ہے، امامت کیا ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں۔ جو کچھ ان کے کان میں ڈالا گیا ہے انہیں کو وہی بات یاد ہے بس۔ اور یہ اصول ہوتا ہے کہ اہل بدعت ہمیشہ اہل بدعت کے جلسے میں جائے گا، شیعہ کے جلسے میں جائے گا، قادیانیوں کے جلسے میں جائیں گے، اہل حق کے پاس تو آتے ہی نہیں نا وہ۔ انہوں نے بھی کوشش کی ہے تحریفات کرنے کی، انہوں نے 2 دعوے کیے، ایک تو یہ ہے کہ یہ قرآن مکمل نہیں ہے۔ شیعہ حضرات نے 2 دعوے کیے، ایک دعویٰ ان کا یہ ہے کہ یہ قرآن جو موجود ہے نا یہ مکمل نہیں ہے، اور اصل قرآن ان کے عقیدے میں امام مہدی منتظر کے پاس ہے جو غار میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، کتابوں میں ہے، یہ کوئی ڈرامہ نہیں، قصہ کہانی میں نہیں سنا رہا۔ اور غار کا بھی نام انہوں نے بتایا کہ سر من رآ، اور وہ کہتی ہیں کہ وہ قرآن جو ہے وہ اس سے بہت بڑا ہے، اس میں تو اصحاب ثلاثہ نے، ابو بکر، عمر، عثمان نے، نعوذ باللہ جتنی آیات اہل بیت کے شان میں تھی وہ ساری انہوں نے نکال دی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ایک تو نے نکال دی ہے آیت لہذا اس قرآن میں، اور کچھ انہوں نے کہا کہ انہوں نے آیت تو رہنے دی ہے لیکن اس میں سے کچھ حذف کر دیا ہے، کچھ نکال دیا ہے۔ اس کی مثال وہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا کہ میرے رسول میرا دین اپنے رب کی بات پہنچاؤ۔ وہ کہتے ہیں یہاں فی خلافت علی کا لفظ جو تھا وہ صحابہ نے گرا دیا،
فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، چلو صحابہ نے تو گرا دیا، پھر حضور نے جنہیں پہنچایا تو حضور کی رسالت کیسے مکمل ہو گئی؟ اسی طرح وہ تعویلات کرتے ہیں کہ لسان صدق علیہ سے مراد جو ہے وہ حضرت علی ہیں، اور بھی کئی ان کے دعوے ہیں، لیکن الحمدللہ ہر دعویٰ جھوٹا ہے۔ دیکھو آپ کو اللہ نے عقل دیا ہے، قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے یا غار میں چھپانے کے لیے آیا ہے؟ ہاں جی، اچھا امام ہے کہ دنیا برباد ہو رہی ہے، وہ قرآن لے کے غار میں بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کب آئے گا۔ ہم نے کئی دفعہ کہا ہے ان کے بڑے بڑے مجتہدین سے، ان کے جو بڑے بڑے مجتہد ہوتے ہیں، کبھی کبھی حرم میں ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، اردو تو نہیں جانتے، میرے عربی کے درس میں آ جاتے ہیں، عربی چونکہ وہ جانتے ہیں، وہ قوم کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں۔ میں نے ان سے کئی دفعہ کہا، میں نے کہا دیکھیں اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں اور آپ ان کے بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے علماء ہیں، بڑے مجتہد ہیں، اور آپ میں کئی لوگ جو ہیں وہ آیت اللہ بھی ہیں، تو ایسا کریں کہ یہاں ایک ہم معاہدہ لکھ لیتے ہیں کہ جب تمہارا قرآن شریف امام غائب جو ہے وہ غار سے لے کے آئے گا، میں لکھ دیتا ہوں کہ ہم سارے اہل سنت اس پہ عمل کریں گے، اور جب تک تمہارا امام نہیں آتا تم اس پر لکھ دو کہ ہمارا اسی پر ایمان ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ وہ تیار نہیں ہوتے، یہ ان کے نزدیک غیبوبت کبرا کا زمانہ ہے، یعنی امام غائب ہے، امام ہی غائب، قرآن ہی غائب، ماشاءاللہ۔ یہ مذہب ہے ایمان سے کہو، جن کا امام بھی غائب ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جب ان کا بڑا امام جمعہ پڑھائے گا، عید پڑھائے گا، نماز پڑھائے گا، تو جو اصل مصلی ہوتا ہے اس میں نہیں کھڑا ہوگا، اس کے ساتھ مصلی بچھائیں گے۔ ان کے عقیدے میں ہے کہ مصلی پر تو امام کا حق ہے، امام غائب ہے، جب تک وہ نہیں آتا ہم اس کے مصلی پہ نہیں کھڑے ہوتے۔ تو بہرحال انہوں نے بھی اسی طرح یہ مسیلمۃ الکذاب جو ہے اس نے بھی دعویٰ کیا تھا نبوت کا، جیسے تمہارے پاس مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا نبوت کا، اس نے بھی لکھا ہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے، بالکل آتی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ وحی دو قسم ہے نا، ایک رحمانی ہے ایک شیطانی ہے، شیطانی ان پر آتی ہوگی نا۔ ہم مانتے ہیں جناب ان پر آتی ہوگی بھائی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ عَدُوٍّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، قرآن کہتا ہے میرا مدنی اسی طرح ہر نبی کے دشمن ہیں، انسانوں میں بھی جنوں میں، وہ ایک دوسرے پہ وحی بھیجتے ہیں۔ اچھا آدمی ایسا تھا، کسی نے پوچھا کہ مرزا صاحب حضور پر جو فرشتہ آتا تھا اس کا نام تو جبرائیل تھا، آپ پر جو فرشتہ آتا ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ اس کا نام ہے ٹیپو۔ یہ بات تو ٹھیک کی نا، انگریزی نبی ہے تو فرشتہ بھی تو انگریزی آئے گا نا۔ اس نے بھی اپنی وحی بنائی تھی، اس کے دو بندے گئے تھے افغانستان تبلیغ کرنے کے لیے، پٹھانوں کو مرزائی بنانے کے لیے گئے تھے۔ اب پٹھان تو آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ، وہ تو عقیدے میں اتنا پکے ہوتے ہیں کہ پہاڑ ہل جائیں لیکن وہ نہیں ہلے گا۔ وہ جب وہاں گئے اب ایسا پہلے تو انہوں نے ظاہر نہیں کیا نا کہ بھی ہم مرزا کے آدمی ہیں یا ہم اس لیے آئے ہیں، وہ دین کا کام کرتے رہے، نماز روزے کی بات کہتے رہے۔ پٹھان کہا یار یہ تو بہت اچھا آدمی ہے، دیکھو داڑھی دیکھو، پگڑی دیکھو، حضور پاک کی سنت کے مطابق پگڑی باندھتا ہے، داڑھی بھی رکھتا ہے۔ تو ایک دن انہوں نے ان کو پوچھا، آہستہ آہستہ انہوں نے دیکھا کہ بھی ابھی ہم سے متاثر ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں سے بات چھپائی گئی ہے،
ہند میں قادیان میں ایک نبی پیدا ہوا ہے جس کا نام مرزا غلام احمد ہے. اب پٹھان نے سنا، ان کا تو چہرہ سرخ ہو گیا. اس نے کہا قرآن میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کدھر سے شروع ہوا؟ اس نے کہا با سے. اس نے کہا قرآن ختم کس پہ ہوا؟ اس نے کہا والناس پہ. تو اس نے کہا اول با ہے آخر سین ہے، تو مانا کیا ہوا؟ بس. محمد مصطفیٰ کے بعد بس ہو گیا، اب کوئی کتے کا بچہ نبی نہیں ہو سکتا. ہمیں کہا بس، اللہ کہتے ہیں بس، تم کہاں سے نبی لے آئے؟ اور ان نے جناب ان کو اسی وقت ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. جو ان نے کیا تھا وہ میں بتا نہیں سکتا، حرم ہے. بہرحال جب وہ ختم ہوئے تو مرزا نے کہا مجھ پہ وحی آئی، شاطان یذبحان فی افغانستان، یہ وحی اتری ہے کہ میری 2 بکریاں وہاں ذبح ہو جائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اسی طرح مسیلمۃ الکذاب جو ہے نا جھوٹا، اس پر بھی جب دوستوں نے کہا کہ بھئی تم پر بھی کوئی وحی آئی ہے، انہوں نے کہا بالکل آئی ہے. انہوں نے کہا دیکھو اللہ کے نبی پہ وحی آئی ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تم پر کیا وحی ہے؟ انہوں نے کہا مجھ پر بھی وحی آئی ہے. الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل ذنبہ طویل وخسرہ کثیر وذنبہ طویل. انہوں نے کہا مجھ پر بھی وحی آئی ہے. تو اس کے جو ساتھی بیٹھے تھے انہوں نے کہا یہ الفیل وما الفیل وما، یہ جو تم نے بنایا ہے نا کسی اور کو نہ سنانا، مار مار کے تمہارا سر گنجا کر دیں گے، یہ وحی ہے کہ الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل. کیا جانتے ہو ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے اور دم چھوٹی ہوتی ہے. انہوں نے کہا یہ وحی ہے. انہوں نے کہا خدا کے لیے بات نہ سنانا لوگوں کو. تو عمرو بن العاص بھی فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کو یہ سورت سنائی تو اس نے کہا اچھا مجھ پر بھی وحی ہے. فقال له عمرو وما ہوا. انہوں نے کہا اچھا بتاؤ وہ کیا وحی ہے جو تم پہ آئی ہے؟ فقال یا وبر یا وبر وانما انت اذنان وصدر وسائرك حفر النفر. کہنے لگا یا وبر یا وبر، اے وبر اے وبر، تمہارے 2 کان ہیں اور سینہ ہے. اور کہنے لگا کیف ترى یا عمر، عمر دیکھو میری وحی کیسی ہے. فقال عمر واللہ انک لتعلم انی اعلم انک تکذب. اور نے کہا میں جانتا ہوں اور تم بھی جانتے ہو کہ جھوٹ بول رہے ہو. یہ وحی ہے یا وبر یا وبر، یہ کوئی جس کا نہ معنی ہے نہ کوئی لفظ ہے، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے. وقد رأيت أبا بكر الخوائدي يسند في كتابه المعروف المساوي الأخلاق بالجزء الثاني منه شيئا من هذا أو قريبا منه. والوبر دوية تشبه الهر آدم شيئا في أذنه وصدره. وبر کہتی ہیں کہ ایک جانور ہوتا ہے بلی سے بڑا ہوتا ہے جس کے 2 کان اور سینہ ہوتا ہے، اور باقی جو ہے وہ بڑی گندی شکل کا ہوتا ہے. فأراد مسيلمة أن يركب من هذا الهذيان ما يعارض به القرآن. مسلمہ نے کوشش کی کہ میں اپنے اس ہذیان کے ساتھ اللہ کے قرآن کا مقابلہ کر سکوں. فلم يرج ذلك على عابد الاوثان في ذلك الزمان. لیکن مفسر فرماتے ہیں خدا کی شان دیکھو کہ جھوٹے نبی کی بات جو ہے جھوٹے خداؤں کے ماننے والوں نے بھی نہ مانی. مسلمان کیا مانیں گے؟ جو لوگ جھوٹے خداؤں کو مانتے تھے انہوں نے بھی نہیں مانی. انہوں نے کہا جھوٹ بولتے ہو تم. وذكر الطبراني من طريق حماد بن سلمة عن ثابت بن عبد الله بن حفص قال كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على آخر سورة العصر إلى آخرها ثم يسلم أحدهما على الآخر. وقال الشافعي رحمه الله تعالى لو تدبر الناس هذه السورة لواسعتهم. اس روایت میں آتا ہے عبداللہ ابن حفظ فرماتی ہیں کہ حضور کے صحابہ جب آپس میں ملتے تھے تو دونوں جو ہیں وہ یہ سورت تلاوت کیا کرتے تھے، پھر ایک دوسرے پہ سلام کہتے تھے. اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اگر اللہ قرآن میں صرف یہی سورت نازل کرتے تو لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی.
فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب مفسر فرماتی ہیں کہ العصر سے مراد کیا ہے؟ الزمان، زمانے کی قسم ہے. الذی یقع فیہ حرکات بنی آدم خیر و شر، چونکہ اسی زمانے میں آدمی اچھے کام بھی کرتے ہیں اور برے کام بھی کرتے ہیں. وقال مالک عن زید بن اسلم هو العصر والمشهور الاول فاقسم تعالی بذلك ان الانسان لفی خسر اے فی خسارت و ہلاکت. اللہ پاک نے زمانے کی قسم کھا کے فرمایا کہ انسان جو ہے گھاٹے میں ہے، مگر گھاٹے سے بچنے والوں کے لیے 4 اصول ہیں جنہوں نے ان پہ عمل کر لیا وہ دنیا آخرت کے گھاٹے سے بچ گئے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاستثنى من جنس الانسان من الخسران الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وتواصوا بالحق وهو أداء الطاعات وترك المحرمات وتواصوا بالصبر على المصائب والأقدار وعدم ما يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. اب اللہ نے فرمایا کہ یہ 4 اصول ہیں جو لوگ ایمان لے آئے لیکن اندر سے بھی ایمان باہر سے بھی ایمان، یعنی صحیح طریقے سے ایمان لے آئے، منافقوں کی طرح نہیں بلکہ ظاہراً باطناً پکے ایمان والے. وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے وہ عمل کیے جو اعمال صالحہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے، اللہ کے رسول پاک نے سمجھایا ہے. وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو نصیحت بھی کرتے رہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے احکام پہ چلو. وترک المحرمات، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان سے بچ جاؤ. وتواصوا بالصبر. اب یاد رکھو کہ صبر کا کیا معنی ہے. دیکھیں نا آپ قرآن میں کئی مقام پہ پڑھتے ہیں وبشر الصابرین. اللہ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. اور کسی مقام پہ فرمایا واصبر وما صبرک الا باللہ. میرا مدنی صبر. اور کسی مقام پہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے واستعینوا بالصبر والصلاۃ. مدد پکڑو صبر سے اور نماز سے. اور کسی جگہ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ فرماتی ہے ہم صبر کرنے والوں کو جو بدلہ دیں گے اس کی کوئی حد ہی نہیں ہوگی، کوئی حساب. تو صبر کا معنی کیا ہے سمجھو. صبر کا اصل لغت کے اعتبار سے معنی ہے منع، اپنے آپ کو روکنا. پھر صبر جو ہے یاد رکھو وہ 3 قسم پہ ہوتا ہے. ایک تو صبر ہے عند المصیبت، کہ جب آدمی کو کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کسی قریب کی موت آتی ہے، وہ صبر کرے. حضور نے فرمایا صبر عند الصدمۃ الاولی. صبر کرو لیکن صبر وہ ہے جو صدمے کے فوراً بعد ہو. بعد میں آہستہ آہستہ تو سب کو صبر آ جاتا ہے، وہ کوئی صبر نہیں. اسی لیے حکم ہے کہ کسی کی موت پر جزا فضا کرنا، منہ پہ تھپڑ مارنا، واہ ویلا کرنا، چیخنا، کپڑے پھاڑنا، بالوں میں مٹیاں ڈالنا، سیاہ لباس پہننا، یہ سب حرام. ایک صبر تو یہ ہوا کہ مصیبت کے وقت اللہ نہ کرے مصیبت آئے تو صبر کرے. اور دوسری صبر کا معنی یہ الصبر علی الطاعات، اللہ کی فرما برداری پہ صبر. کیا معنی؟ جمع رہے.
کہ حج ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے، پیدل چل رہا ہے، کبھی سامان گر گیا، کبھی پیسے گر گئے، کچھ بھی نہیں ہے، پیاسا جا رہا ہے، پانی بھی نہیں مل رہا ہے، لیکن صبر۔ نماز ہے، سردی ہے، گرمی ہے، ہر حال میں مسجد میں آ رہا ہے، جمع ہوا ہے، اس کا نام ہے صبر۔ الصبر علی الطاعۃ۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، بارش ہے، سردی ہے، بالکل یعنی خون رگوں میں منجمد ہونے کا خطرہ ہے، لیکن نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، یہ صبر۔ اور ایک صبر ہوتا ہے عن المحرمات، کیا معنی؟ حرام چیزوں سے صبر کرو۔ اللہ نے فرمایا شراب حرام ہے، رک گیا۔ اللہ نے فرمایا سود حرام ہے، رک گیا۔ رشوت حرام ہے، رک گیا۔ زنا حرام ہے، رک گیا۔ غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے، رک گیا۔ کسی یتیم کو دکھلانا حرام ہے، رک گیا۔ تو یہ بھی صبر۔ تو یہ سارے انواع صبر کہ مسلمان جو ہیں، جب لوگوں کو تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، تکلیف تو آئے گی، پھر وہ ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں، بھئی جمے رہو، ڈرو نہیں، جم جاؤ۔ حق راستے میں تکلیفیں آتی ہی آتی ہیں۔ اور اسی سے بعض علماء نے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ تبلیغ کرنے کا حکم جو ہے وہ صرف کسی خاص عالم یا بزرگ یا مولوی کو نہیں ہے، بلکہ حضور کی امت کے ہر بندے کو، کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہتر امت، کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور یہاں بھی اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے۔ تو ایمان والے عمل بھی صالح کیا، ایک دوسرے کو حق کی ہدایت بھی کی اور صبر بھی کیا۔ تو معنی یہ ہے کہ ہر بندے کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کو دین پہنچائے اور ایک دوسرے کو نصیحت کرے، ایک دوسرے کو حق کی بات پہنچائے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں شریعت میں اللہ کے نبی کے ماننے والے، کلمے پڑھنے والے ہر مسلمان کے لیے ہیں۔ تو الحمدللہ چونکہ سورۃ العصر ہم پڑھ چکے تھے، اللہ کی رحمت سے تفسیر اللہ نے مکمل کرا دی۔ اب زندگی باقی انشاءاللہ تو درس جو ہے وہ محرم کے 10 کے بعد ہوگا۔ اب حجاج آ گئے انشاءاللہ، تو کل سے حجاج کرام کے لیے تقاریر شروع ہو جائیں گی بفضل ہی تعالی۔ دعا کریں اللہ ہمت بھی دے، اللہ اخلاص بھی دے، ریا سے بچائے، شہرت سے بچائے، اور اللہ سارے انتظام بھی کر دے سپیکر کا، ہر چیز کا۔ اللہ کے آگے وما ذالک علی اللہ بعزیز، انسانوں کو کہنے کے بجائے ہر کام چھوٹا ہو بڑا ہو اللہ سے کہو۔ والد یا والدہ کے لیے جو بھی نفلی عبادت آپ کریں گے، مثلا طواف کر کے ان کو ثواب دے رہے ہیں، بالکل جائز ہے۔ یعنی ثواب طواف کر کے ثواب، یا اللہ میرے والد کو ثواب عطا فرما، والدہ کو عطا فرما، جس کے لیے بھی چاہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں جی کہ مسلم کیا شیطان جو ہے وہ اللہ کے حرم میں بھی آتا ہے؟ بالکل آتا ہے۔ یہ آپ کو کس نے کہا کہ حرم میں شیطان نہیں آتا ہے؟ اور شیطان 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک جنوں میں ایک انسانوں میں، تو یہاں دونوں آتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ نماز میں یا طواف میں تمہارے دل میں وسوسے آتے ہیں یا برے خیال آتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات نہیں ہے۔ یہ خامخواہ لوگوں کو ڈر لگا ہوتا ہے، تو جی میرے دل میں تو بڑے گندے گندے خیال آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا
کہ ہم جب عبادت کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں کوئی خیال نہیں آتے، لیکن آپ کے مسلمان شکایت کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور بیوی کا خیال ہے، بچے کا خیال ہے، گندے خیالات بھی ہیں، اللہ کے خلاف خیالات ہیں، اللہ کے نبی کے خلاف خیالات ہیں، دین کے خلاف خیالات ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے یہودی مجھے یہ بتاؤ، اگر ایک گھر میں مکان میں 2 کمرے ہیں، ایک کمرے میں سونا چاندی دولت ہے، دوسرا خالی ہے، ڈاکو کہاں ڈاکہ مارے گا؟ انہوں نے کہا جی جہاں سونا چاندی ہے خالی کمرے میں کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا تمہارے دل ایمان سے خالی ہیں، شیطان کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، شیطان بھی تو وہی محنت کرتا ہے نا جہاں ایمان ہے۔ یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے، آنے تو جتنی وسوسے آتے ہیں، وسوسہ آنا برا نہیں، لانا برا ہے، خود نہ لے آؤ، خود نہ سوچو، اگر وساوس آتے ہیں تو آنے دیں، اور ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں جو ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیر دیا کریں۔ طواف میں بھی آ گیا، وہاں پڑھنا شروع کر دیں، کوئی طواف میں قرآن پڑھنا تو منع نہیں ہے۔ اعوذ باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کا دودھ پی سکتا ہے یا نہیں، حرام ہے، لیکن اگر پی لیا مثلا تو بیوی نہیں، اس کی نکاح سے نہیں نکلے گی، کیونکہ عورت وہاں تب بنتی ہے جب 2 سال کی عمر میں تم نے کسی کا دودھ پیا ہو، پھر تو وہ تمہاری ماں بن جائے گی نا۔ لیکن اگر بڑے ہو کر تم نے بیوی کا دودھ پیا ہے تو نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن کتنی گندی بات ہے کہ تم نے بیوی بھی بنائی ہوئی ہے، گھر میں بکری بھی رکھی ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بیچارے کیا کریں، فلموں کے مارے ہوئے لوگ ہیں نا جی۔ چہرے کے پردے میں اللہ کے قرآن کا حکم ہے، پہلا حکم ہے عورت گھر سے ہی نہ نکلے، دوسرا حکم ہے کسی غیر محرم سے بات ہی نہ کرے، تیسرا حکم ہے اگر کوئی بات کرنی ہے تو فاسألوہن من وراء حجاب، پردے کے طرف ہو، پردے کے بغیر سامنے نہ آئے۔ اور چوتھا حکم ہے کہ عورت نظر نیچے رکھے اور سارے بدن کو چھپا دے۔ اور 5واں عمل یہ ہے کہ حضور پاک معصوم نبی رحمت دو عالم، آپ جب کافر عورتوں سے بیعت لیتے تھے درمیان میں پردہ ہوتا تھا۔ اسی طرح جب بی بی عائشہ سے صحابہ مسئلہ پوچھنے آتے تھے، حالانکہ بی بی عائشہ ماں ہے یا امہات المومنین، لیکن پردہ ہوتا، پوچھتی تھی کون ہو بیٹا؟ تو اس لیے پردہ ہر حال میں ضروری ہے، باقی بہانے بہت ہیں۔ اسی لیے دیکھو نا جی کہ مثال کے طور پہ احرام میں مرد سر پہ کپڑا نہ ڈالے اور عورت چہرے پہ کپڑا نہ ڈالے، پہلے ہوگا تو نہ ڈالے، جب پہلے ہی نہ ہو تو نہ ڈالے، کیا مانا؟ مقصد ہے کہ ہمیشہ تو وہ پردے سے رہے گی، صرف احرام میں چہرہ کھولنے کی اجازت ہے، اور وہ بھی اجازت تب ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں اذا ہذین الرجال، جب مرد قریب آتے سدلنا علی وجوہنا، ہم اپنا کپڑا کھینچ لیتے تھے، اور جب مرد دور چلے جاتے تھے تو ہم کپڑا ہٹا دیتے۔ اگر آدمی نمازیں جو چھوڑی ہیں توبہ کر لے، انشاءاللہ حقوق اللہ ہے، اللہ معاف کر دیں گے، لیکن جب تک تندرست ہے، ہمت ہے، طاقت ہے تو قضا بھی پڑھے، چونکہ حضور پاک کی نمازیں جب رہ گئیں تو آپ نے قضا پڑھی ہے۔
اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، صفا مروہ نہیں دوڑا، ایک بکری دم پڑ گئی، اگر پانی کی خالی بوتلیں راستے میں پڑی ہوتی ہیں، ہم استعمال کے لیے اٹھا سکتے ہیں؟ اٹھا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میری منیتر جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا نکاح پڑھا دیں۔ میں کیسے آپ کا نکاح پڑھا دوں؟ نکاح کے لیے تو دونوں کا ایک جگہ ہونا ضروری ہے، ایسے تھوڑا نکاح ہو جاتا ہے۔ میں پہلے حج کر چکا ہوں، ابھی گھر والوں کے لیے حج کے لیے آیا ہوں، میری والدہ فوت ہو گئی ہے، میں ان کا حج بدل بالکل کر سکتے ہو۔ اور یاد رکھو، حج بدل جو کرتا ہے اللہ اس کو بھی پورے حج کا ثواب دیتے ہیں، یعنی تیری والدہ کا بھی ہو جائے گا اور تیرا بھی ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جو بندہ اپنی ماں یا باپ کے لیے حج بدل کرتا ہے اللہ اس کو 10 حجوں کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ کے بندے اپنا کر چکے ہو تو کرو، اپنی ماں باپ دادا دادی ان کے کرو، ان کو بھی ملے تمہیں بھی ملے، گھاٹے کا سودا کون سا ہے؟ حج کے دنوں میں اگر خیمے مینا میں نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، مزدلفہ میں مجبوری ہے، اور کوئی کام مجبوری سے کیا جائے تو جرمانہ نہیں آتا۔ عورتیں بالوں کا جوڑا بنا سکتی ہیں، جوڑے جو فیشن کے لیے بناتی ہیں وہ ناجائز ہے، بلکہ حضور نے فرمایا علامات قیامت میں ہے کہ ایک زمانہ آئے گا میری امت کی عورتیں ایسے بال بنائیں گی جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے۔ حضور پاک نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، آپ بھی دیں، سنت ہے۔ وہ تو مسئلہ ہے کہ احرام کی حالت میں احتیاط کریں کہ کہیں خوشبو تو لگی ہوئی نہیں، آگے پیچھے تو منع نہیں۔ یہ سارے ایک ہی مسئلہ، بیوی کا دودھ ہی پیتے رہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ، بالکل جناب، بلکہ ایسا انتظام کرو جب دوست آئیں بیوی کے دودھ کی چائے بنا کے پلاؤ۔ یار سوال پوچھتے ہوئے بھی تمہیں شرم نہیں آتی؟ نہ کوئی بندے میں حیا ہوتا ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی ادب ہوتا ہے، کوئی ایسا تم نے جخ مار لیا تھا تو مجھ سے علیحدہ پوچھ لیتے۔ اتنے لوگوں میں مجھے سنانے کی کیا ضرورت پڑتی؟ عمرے کا نہیں ثواب میں نے حضور کو بخش، کوئی بات نہیں بھئی، یہ 100 دفعہ آپ نے پوچھا ہے۔ اگر مزاربت پر پاکستان میں کام ہوتا ہے تو مزاربت تو شریعت میں حلال ہے، بالکل، اب باقی مجھے نہیں پتا۔ آج صبح کی نماز میں سجدہ تلاوت میں لوگ، آج ہوا تھا آج، اچھا یہ چٹ کل آیا ہوگا نا۔ بہرحال سجدہ تلاوت میں جن لوگوں نے رکوع بھی کر لیا ان کی نماز ہو گئی، جنہوں نے رکوع بھی نہیں کیا کھڑے رہے ان کی نماز نہیں ہوئی، وہ دوبارہ پڑھیں۔ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے یا تلاوت کا، اس پہ سلام نہ کریں، اس کو مشغول رہنے دیں۔ میں حج بدل کر رہا ہوں، انہوں نے مجھے 1500 ریال دیے ہیں، بالکل جائز ہے، کیوں نہیں؟ خرچہ کون کرے گا؟ حج ان کا ہے تو خرچہ بھی تو ان کے ذمہ ہے نا۔ ہمارے رشتہ دار جو ہیں حاجی، قربانی کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور جو وہاں پر قربانی کے بعد بکرا ہوتا ہے
وہ ہمیں دے دیتے ہیں، ہم 50 ریال میں بیچ دیتے ہیں. ماشاءاللہ یہ ہے مردوں کے بیچنے والے. اللہ کے بندے وہ گوشت خیرات کے لیے ہے، بیچنے کے لیے تو نہیں ہے. اگر عشاء کی نماز ہونے والی ہے، 5 منٹ باقی ہیں، پہلے عمرہ کریں، پہلے فرض نماز پڑھو، خدا کے بندے عمرہ کرو. حج اور عمرے کے دوران کوئی بچہ اپنے ماں باپ کی طرف سے صفا مروا یا صفا کر سکتا ہے؟ کیوں؟ ریڈی پہ کر لو، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ تو تب کرے نا اگر تم چلنے کے قابل نہیں. حکومت نے تو بٹن والی گاڑیاں بھی کھڑی کی ہوئی ہیں، بیٹھ جاؤ اپنی چلاتے رہو. حج کے دوران میں کوئی یہ سمجھے کہ میری طرف کسی پتہ نہیں کیا ہے، سمجھ نہیں آیا. اگر عورت نے پاکستان میں احرام عمرے کا باندھ لیا، نیت کر لی، لبیک پڑھ لی، نہیں آ سکی، ایک بکری دم پڑ گئی، بال بھی کٹائے، دم بھی حرم میں دے، نہ آئے کسی کو پیسے بھیج کے دم کرائے. عمرہ کر لینے کے بعد جب میاں بیوی دونوں عمرہ کر رہے ہیں، مکے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے وہ مل سکتے ہیں، وہ بیوی ہے، عمرہ کرنے سے بیوی نہیں رہی، یعنی طلاق ہو گئی ہے اس کو. عجیب آدمی ہے. سعودی ایئر لائن میں پانی لے جانے کی اجازت ہے. زیادہ پانی کے لیے پیسے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جب وزن زیادہ ہوگا پیسے کیوں نہیں لیں گے. ہمارے افریقہ کے اندر اگر مغرب کی نماز میں بارش ہو جائے تو امام اس کے فوراً بعد عشاء بھی پڑھا دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں. جمع یعنی عذر کی بنا پر یا سفر کی بنا پر 2 نمازوں کا جمع کرنا ان کے نزدیک جائز ہے، وہ شافی ہیں. اپنا حج کر چکے ہو تو والد کا حج بدل کرو. احرام کی جو چادریں ہیں ہم کفن کے لیے لے جائیں، جس چیز کے لیے لے جاؤ تمہاری چیز ہے. میں ایک سرکاری نوکری سے ریٹائر ہوا ہوں. نوکری کے دوران تنخواہ اور کمیشن سے جائیداد بنائی ہے. اب مجھے نہیں پتا کمیشن لوگوں سے حرام لیتے رہے یا نہیں، تو اندازہ کر کے اتنا صدقہ خیرات کر دو. اب وہ بندے تو ملیں گے نہیں نا آپ کو کہ وہ کہاں ہیں جن سے آپ نے کمیشن چارج کیے تھے. کہتے جی کہ بہری لوگ جو ہیں وہ نماز ہمارے ساتھ نہیں پڑھتے، اللہ ہدایت ہے، وہ بھی شیعہ کی ایک قسم ہے. اگر ایک عورت نے عمرے کرنے کے بعد ابھی بال نہیں کٹوائے تھے کہ بھول کے خوشبو والا صابن استعمال کیا، 2 4 5 ریال خیرات کر دے. دم نہیں ہے. دم کی رقم جو ہے یہاں جمعیات اور خیریہ کے دفاتر ہیں، وہاں بھی جمع کر سکتے ہیں، بینک میں بھی جمع کر سکتے ہیں، خود منڈی میں جا کے بھی لے کے ذبح کر سکتے ہیں. رقم اس کی غریبوں کو نہیں دی جا سکتی. دم دم ہے، بکری ذبح کرنی پڑتی ہے. مجھے کمپنی نے ریاض سے 6 مہینے کے لیے جدہ بھیجا ہے. میں حج بدل کرنا چاہتا ہوں. اپنا کر چکے ہو تو بالکل حج بدل کرو. حج بدل کیا ہے؟ وہی حج ہے جیسے تم اپنا کرتے ہو. نیت یہ ہو کہ یا اللہ یہ فلاں کی طرف سے ہے. حاجی کو اگر احرام کی حالت میں احتلام ہو جائے کوئی بات نہیں، کپڑے بھی دھو لو، غسل کر لو، عمرے میں کوئی فرق نہیں آتا.
بہرحال الحمدللہ آپ کی میرے ساتھ ملاقات ہو گئی، اللہ کو جزائے خیر دے آپ کو۔ جو لوگ مکے میں رہتے ہیں ان کا حج ہوتا ہی افراد ہے، وہ نہ تمتع ہوتا ہے نہ قران ہے۔ بہرحال جہاز میں اعلان ہوا تھا، لیکن میں نے اس سے تاخیر کر کے نیت کر لی عمرے کی، ٹھیک ہو گیا۔ اگر 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو مارنے کے بعد قربانی نہ کریں، سر نہ مڈائیں، پہلے طواف زیارت کر لیں، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن مشکل ہے، وہی کام کرو جو سیدھا ہے۔ پہلے تم کنکری مارو، اس کے بعد قربانی کرو، پھر سر مڈاؤ، غسل کرو، کپڑے پہنو، رات کو آگے طواف کر لو، کیا ضرورت ہے جلدی کی؟ آگے کعبہ شریف خالی ہوگا، تمہارا خیال ہے؟ مسجد عائشہ سے عمرے کی نیت ہو سکتی ہے، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہو سکتی ہے۔ قضا نماز بھی اسی طرح ہے جیسے ادا پڑھتے ہو، نیت ہوتی ہے، قضا ہے۔ حقوق العباد مزدلفہ میں بھی معاف نہیں ہوتے، وہ صرف اسی زمانے میں معاف ہوئے تھے جب حضور پاک حج پہ تشریف لائے تھے، ورنہ حقوق العباد یہ تو پھر بڑا اچھا مسئلہ ہے، 50 لاکھ کھا جاؤ اور 4 لاکھ خرچ کر کے حج کر لو۔ حقوق العباد نہیں معاف ہوتے۔ معانقہ جو کرتے ہیں، معانقہ کا معنی ہوتا ہے گردن سے گردن ملانا، ہمارے ہاں جو ہوتا ہے نا سینے سے سینہ ملانا، یہ شریعت میں نہیں ہے، یہ تو مصادرہ ہے، مبادلہ ہے، معانقہ تو نہیں ہے۔ معانقہ عنق کو کہتے ہیں، گردن کو، ایک دفعہ ملا لو، 2 دفعہ ملا لو۔ نماز کی حالت میں آمدن بازو زمین پہ نہ ڈالیں، ہاتھ کھڑے رکھیں۔ ایک مولوی نے مجھے کہا تھا کہ نماز میں اگر برے خیالات آنے لگے تو اعوذ باللہ پڑھ لو، مولوی نہیں ہوگا، تمہاری طرح ہوگا انشاءاللہ۔ نماز میں جب نماز پڑھ لے، اس سے بڑی کوئی چیز ہے شیطان کو بھگانے والی؟ احرام کی حالت میں پاؤں کی جو دونوں ٹخنے ہیں وہ ظاہر ہوں، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ فرماتے ہیں ظاہر سامنے والی ہڈی بھی ظاہر ہو۔ فرض نماز میں وہ دعا پڑھ سکتے ہو جو حدیث میں ہے، یا مقلب القلوب اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ میں نے 29 شوال کو حج کی عمرہ کیا تھا، عمرے سے حج فرض نہیں ہوتا، اگر تم پہلے حج کر چکے ہو تو تم پر کوئی حج نہیں کیا ہے تو پھر حج کرو۔ اور میں اپنے سر کے بال خود منڈائے تھے، کوئی حرج نہیں، کوئی دم نہیں۔ حج کے دوران میں ہماری قربانیاں بینک میں ہوں گی، بھائی افضل یہ ہے کہ خود کرو، اپنے ہاتھ سے کرو تاکہ ترتیب میں فرق نہ آئے۔ مجبور ہو یا مجبوراً آپ کی گورنمنٹ نے پیسے کاٹ لیے ہیں تو پھر آپ کنکری مار کے سر منڈا دیں۔ حضور کے لیے قربانی کریں کہ بالکل کریں، کیوں نہ کریں۔ عمرہ کر لیا، دل میں نیت تھی بدل کی، ہو گیا۔ یہ 50 طواف والی کوئی روایت نہیں ہے، اللہ چاہے تو ایک طواف سے بھی 2 دفعہ حرام ہو جائے۔ دم ہر حال میں مکے میں دینا ہے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ ہاں جی، لا حول ولا قوت الا باللہ، جلدی کا، ایک تو ویسے اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔
اگر آدمی مکے کے اندر رہنے والا ہے تو اب عمرہ نہ کرے حج سے پہلے. اگر مکے میں رہنے والا امیر ہے یا غریب اس پہ حج کی بکری واجب نہیں ہے. والدین کی قبر پہ قرآن نہ لے جاؤ، قرآن پڑھ کے ان کو ثواب بخشو، روز پڑھا کرو. وہ تو ہے کہ جو غلطی ہے اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی غلطی پہ صدقہ ہے، کون سی غلطی پہ دم ہے، کون سی غلطی پہ فدیہ ہے. کوئی رقم نہیں دی جا سکتی دم کے بدلے میں. ہر حال میں بکری ذبح کریں اور غریبوں کو گوشت تقسیم کریں. یہاں ادارے موجود ہیں، جمعیت الخیریہ والے ہیں، بینک ہیں، مدرسے ہیں. اگر عورت بغیر محرم کے طواف کر لے بالکل جائز ہے. میں اپنے بیٹے کے لیے حج بدل کروں بالکل کر سکتے ہیں. میں نے عمرہ مکمل کر لیا لیکن سارے عمرے میں بنیان پہنے رکھی، دم پڑ گئی. میں نے پچھلے سال عمرے کا ارادہ کیا تھا، طواف کے 2 چکر لگا کے چھوڑ دیا، عمرہ نہیں کیا. عمرہ بھی کرو، دم بھی ادا کرو. یہ مذاق تھوڑی ہے کہ جب چاہو باندھ لو، جب چاہو چھوڑ دو. اگر شوال یا ذیقعد میں عمرہ کیا ہے اور پہلے حج کر چکا ہے، کوئی حج فرض نہیں. جو مکے والے ہیں ان کا حج افراد ہی ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی ایام حج میں مکے آیا، حج نہ کرے نہ کرے. حج افراد میں حج کی بکری واجب نہیں ہے. داڑھی کاٹنا حرام ہے. دم کا گوشت خود نہیں کھا سکتا، غریبوں کو کھلائے. میرے دادا نے زمین بیٹوں کو دی، بیٹیوں کو نہیں دی تو قبر میں پکڑے جائیں گے. تم دے دو، دادے کو چھڑاؤ. میرے اوپر 7 لاکھ کا قرضہ ہے، حج ہوگا؟ بالکل ہوگا جناب، کیوں نہیں ہوگا؟ 7 لاکھ کا قرضہ ہے تو کوئی جائیداد بھی تو ہوگی نا آپ کی. یا تو پیسے ان کو دے دو، تمہارے پاس کچھ نہ ہو. میں مکے میں رہنے والا ہوں، حج افراد ہوگا. دادی کا بدل کروں گا، بالکل کرو. اللہ کے شکر کا طریقہ یہ ہے اللہ کے حکم پہ چلو، نافرمانی نہ کرو. ہمارے ملک میں لڑکیوں کو جائیداد نہیں دیتے. شادی کے وقت میں جو جہیز دیتے ہیں وہ حصہ سمجھتے ہیں، بالکل حرام ہے. ان کے چاہے جہیز دے بھی چکے ہوں، ان کے مرنے کے بعد لڑکی وارث ہے، وراثت میں حقدار ہے. آپ انڈیا سے حج بدل کے لیے آئے ہیں، اگر حج تمتع ہے تو پھر آپ کو دم دینی ہوگی، بکری رکھنی ہوگی. اور بکری کے پیسے اگر آپ نے ان سے اجازت لی تھی تو وہ دیں گے، ورنہ تم خود دو گے. کہتے ہیں کہ عورتوں کے لباس پر اعتراض کرتے ہیں. مرد جو ہے وہ لنگوٹ اور نکریں پہن کے کبڈی کھیلتے ہیں، وہ بھی تو حرام ہے نا. جو بھی آدمی اپنا سطر کھولتا ہے وہ ملعون ہے، اس میں لعنت ہے اللہ کی. کتنے ہمارے حاجی ہیں جو اپنے عمرے حج برباد کر دیتے ہیں. احرام باندھتے ہیں اور ناف سے نیچے، ناف کا اوپر والا حصہ ظاہر ہوتا ہے. نہ نماز ہوتی ہے، نہ طواف ہوتا ہے، نہ حج ہوتا ہے. ایک آدمی نے موبائل پہ مجھے پیغام دیا کہ تم آزاد ہو، میں اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے تم کو طلاق دیتا ہوں. بالکل ہو گئی. باقی باتیں موبائل پہ ہو جاتی ہیں، طلاق نہیں ہوتی. نمازیوں کے آگے نہ گزرے، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزرے.
اگر ایک آدمی انڈیا سے ہے لیکن مکے میں رہتا ہے، مدینہ منورہ جائے گا تو عمرہ کرے لازماً، اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ حج کے بعد مدینے جائے۔ میں انڈیا دہلی سے جدے آیا، دوستوں کے پاس رہ گیا، پھر میں نے جدے سے احرام باندھا، کوئی جرمانہ نہیں، چونکہ آپ جدے کی نیت سے آئے تھے۔ اگر 15 دن ہیں پورے تو نماز پوری ہوگی۔ اپنا حج کر چکے ہو، نانے کا کرنا چاہتا ہوں، حج تمتع کرنا بالکل کر سکتے ہو، لیکن چونکہ پیسہ بھی تمہارا ہے، خرچ بھی تمہارا ہے، تم تمتع بھی کر سکتے ہو۔ اپنے رشتہ داروں کے نفلی عمرے یا طواف جو فوت ہو گئے ان کے لیے کرو۔ وہ کہتے ہیں جی کہ الخبیثون للخبیثات ہے، یعنی یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ بری عورت برے مرد کو پسند کرتی ہے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ والزانیۃ لا ينکح الا زان۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیک آدمی کے گھر میں خبیث عورت آ جاتی ہے، اور نیک صالح عورت کے خاوند جو ہے وہ خبیث ہوتا ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن عام قاعدہ یہ ہے خبیث خبیث کو چنے گا، اچھا اچھے کو چنے گا۔ وراثت کی غلط تقسیم پہ پکڑے جائیں گے قیامت میں۔ مرد اور عورت دونوں اکٹھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، فرض نماز میں اکٹھے نہ ہوں، نفل اگر وہ بھی پڑھی آپ اپنی پڑھیں وہ اپنی پڑھی، کوئی حرج نہیں۔ اگر ہم نے احرام کی حالت میں طواف کر لیا ہے، صفا مروہ دوڑ لیا ہے، ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیریں، بالکل جائز ہے۔ میں نے جتنے سے عمرے کیے ہوئے ہیں اب بھی عمرہ کر لیں۔ حضور نے عشاء کی نماز کے وتر کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ فرض نماز کے بعد پہلے تسبیحات پڑھیں، پھر سنت نفل پڑھیں۔ بد نظری سے بچنے کے لیے سورت کہف نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے دعا کرو۔ میں اپنی والدہ کا حج کر سکتا ہوں، بالکل کر سکتے ہیں، آپ مکے میں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی مسجد کی جماعت سے رہ گیا، گھر جا کے اپنے بیوی بچوں کو پیچھے کھڑے کر کے جماعت کر لی، وہ بھی جائز ہے۔ جی آپ نے کس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے؟ تمہارے ہاتھ پہ، جس نے چٹ لکھا ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرے کے اندر صفا مروہ دوڑنے کے جاتے ہوئے ناوا اشارہ نہیں کیا، کوئی جرمانہ نہیں، ثواب نہیں ہوا۔ اگر اس نے طواف پہلا چکر حجر اسود اور بیت اللہ سے شروع کیا، حجر اسود پہ پہنچا، دوبارہ نیت کی، مجھے سمجھ نہیں آیا، بہرحال دوبارہ نیت کی ٹھیک ہے۔ کفن کا پانی جو ہے زمزم دھونے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک تھیلے میں لوگ جوتے بھی رکھتے ہیں اور کتاب بھی، بالکل حرام ہے۔ یہ پڑھے نہیں جاتے نا بھائی، تم نے پتہ نہیں کیا لکھا ہے۔ احرام میں وہ جوتے پہنے کہ ٹخنے کھلے ہوں، ظاہر ہوں، اگر اوپر والی ہڈی بھی ظاہر ہو تو اور افضل ہے، نہ ہوں تو جیسے جوتے ہیں پہن لو۔
اسلام میں فیملی پلاننگ کرنا بالکل حرام ہے. اگر کسی نے کسی بینک کی قرعہ اندازی میں اس کا نام آیا ہے، اب وہ پیسے اگر بینک والے سود کے دے رہے ہیں تو حج نہیں ہوگا. احرام کی حالت میں اگر ہم یہ جوس وغیرہ پیتے ہیں کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جن میں خوشبو ہو وہ نہ پیئیں. کیوں؟ ایک ہے ویسے مالٹا کھانا، وہ تو قدرت کی خوشبو ہے نا، لیکن یہ جوس والے تو اور کیمیکل بھی ڈالتے ہیں نا. احرام کی حالت میں